ویلکم بیک ٹو ریڈ نیوز اسٹوڈیو. خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ سے، جہاں سی ای او ریڈ نیوز میاں عثمان سلیم کو سوشل سیکیورٹی ہسپتال کی انتظامیہ نے ہسپتال میں مدعو کیا. میاں عثمان سلیم اپنی ٹیم کے ہمراہ ہسپتال پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. انہوں نے ہسپتال کے مختلف ڈپارٹمنٹ کا دورہ بھی کیا. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ریڈ نیوز کی ٹیم نے سی ای او میاں عثمان سلیم کی قیادت میں سوشل سیکیورٹی ہسپتال گوجرانوالہ کا دورہ کیا. اس موقع پر اینکر پرسن میاں فاروق عارف، اینکر میڈم صوفیہ اور چیف رپورٹر سید آفتاب رضوی بھی ان کے ہمراہ تھے. ریڈ نیوز کی ٹیم جب سوشل سیکیورٹی ہسپتال گوجرانوالہ پہنچی تو سوشل سیکیورٹی امپلائیز یونین کے صدر سجاد سندھو، جنرل سیکرٹری ایم بی سخاوت، محمد علی باجوہ اور دیگر رفقائے کار نے ان کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا اور انہیں فوری طور پر ایم ایس آفس لے جایا گیا، جہاں پر پہلے سے موجود ایم ایس سوشل سیکیورٹی ہسپتال ڈاکٹر طیب سرور میر نے بھی ان کا شاندار استقبال کیا اور ان کو ہسپتال آمد پر خوش آمدید کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد علی چیمہ نے ریڈ نیوز کی ٹیم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے گوجرانوالہ ریجن میں اپنی نوعیت کا واحد آپریشن کیا جس میں کم سن بچے کی آنتڑیوں کا آپریشن کیا گیا اور اس سلسلے میں انہیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پوری ٹیم نے اس آپریشن میں حصہ لیا. انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں. ہمارے پاس ایمرجنسی میں اچانک کیس بچہ وارڈ میں آیا اور ڈاکٹر عثمان غنی خواجہ ہمارے بچوں کے سینئر اسپیشلسٹ ہیں، وہ تشریف لے کے سیدھا اس کو آپریشن تھیٹر میں ہی لے کے آ گئے. پیشنٹ کافی سیریس تھا، 3 ماہ اس کی عمر تھی اور اس کی آنت ساری جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی تھی پخانے کے راستے. اس کی ایون اپینڈکس پخانے کے راستے باہر آنت کے اندر ہمیں نظر آ رہی تھی کہ جگہ جگہ پہ اس کی انتڑی رپچر ہو چکی تھی، انتڑیوں کے اندر سے انتڑیاں باہر نکل رہی تھیں. تو اس کو پھر ایمرجنسی میں پیشنٹس کو اس کا ادراک نہیں تھا کہ یہ کیا بیماری ہے اور ہمارا کیا اس میں ہاسپٹل ہمیں سرجریز پرووائڈ کر رہا ہے. تو فوری طور پہ ایم ایس صاحب، بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر عثمان، میڈیکل کے ساری ٹیم موقع پہ پہنچ گئی. پھر ہم نے اس کو اسپیشلی انیستھیزیا والوں سے اس کو آپریٹ کنسنٹ مریض سے سمجھا کے اس کو اجازت لے کے دی کہ اس کو فوری ہم اس کو آپریٹ کریں. ایون اس کا خون اویلیبل نہیں تھا جو کہ ہمارے آپ نے کولیگ ایک نے اس کو دیا ڈیورنگ سرجری کی تاکہ یہ بچہ بچ جائے. تو
اس کی تقریباً 3-4 گھنٹے کی ہم نے سرجری کر کے تو اس کو پخانے کا راستہ اس کا پیٹ پہ نکالا اور جو اس کی ایکسٹرا ڈیڈ آنت تھی اس کو کاٹا اور الٹیمیٹلی جو کہ ایک معجزہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جان بخشی. اس کے بعد ایم ایس ڈاکٹر طیب سرور میر، ڈی ایم ایس ڈاکٹر حافظ وقار باجوہ، صدر سوشل سیکورٹی امپلائیز یونین سجاد سندھو، جنرل سیکرٹری ایم بی سخاوت اور دیگر رفقائے کار نے ریڈ نیوز کی ٹیم کو مختلف شعبہ جات کے بارے میں مکمل بریفنگ دی اور انہیں ان کا وزٹ بھی کروایا گیا. اس کے بعد ریڈ نیوز کی ٹیم کو چلڈرن وارڈ کا دورہ کروایا گیا اور وہاں پر موجود نرسری کے بارے میں مکمل بریفنگ دی گئی. نرسری وارڈ کے انچارج ڈاکٹر عثمان غنی خواجہ نے ریڈ نیوز کے سی ای او میاں عثمان سلیم اور ان کی ٹیم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہاں پر نرسری وارڈ میں بچوں کو درپیش مسائل اور ان کے علاج معالجے کے لیے تمام تر سہولیات میسر ہیں اور ادویات بھی وافر مقدار میں موجود ہیں. بچوں کو نرسری میں رکھنے کے لیے 24 گھنٹے عملہ یہاں پر موجود رہتا ہے اور ماہر نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ڈیوٹیاں یہاں پر لگائی جاتی ہیں اور نرسری کو چلانے کے لیے تجربہ کار سٹاف ہی ضروری ہے. کے دورے کے موقع پر وہاں پر موجود فارماسسٹ خاتون ڈاکٹر نے سی ای او ریڈ نیوز میاں عثمان سلیم اور ان کی ٹیم کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سوشل سیکورٹی اسپتال کے سٹور روم میں 180 سے زائد اقسام کی ادویات موجود ہیں اور یہاں پر آنے والے مریضوں کو یہ ادویات بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں اور اگر یہاں پر ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ دوا میسر نہ ہو تو ان کو M20 بنا کر مختلف سٹوروں پر بھیجا جاتا ہے جہاں سے ان کو یہ ادویات فری ملتی ہیں اور وہاں پر ادائیگی پنجاب سوشل سیکورٹی کرتی ہے. اس کے بعد ریڈ نیوز کی ٹیم نے دیگر شعبوں کا بھی تفصیلی دورہ کیا اور ہسپتال کے مختلف شعبوں کے بارے میں انہیں ایم ایس ڈاکٹر طیب سرور میر اور ڈی ایم ایس ڈاکٹر حافظ وقار باجوہ نے تفصیلی بریفنگ دی اور انہیں بتایا کہ ہسپتال کے انتظام و انصرام کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا اور غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب افراد کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جاتی ہے. میاں صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ریڈ نیوز کی ٹیم کے ساتھ ادھر سوشل سیکورٹی ہاسپٹل گجرانوالہ تشریف لائے اور میں خاص طور پہ مشکور ہوں میاں عثمان سلیم صاحب کا، سی ای او ریڈ نیوز، کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور ادھر بڑا ڈیٹیلڈ وزٹ کیا سوشل سیکورٹی ہاسپٹل گجرانوالہ کا. میاں صاحب کے ساتھ میں تقریباً سارے ہی ڈپارٹمنٹس میں گیا ہوں، ان کے ساتھ وہ وزٹ ہوا ہے تو میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے انتہائی سیٹسفیکشن بلکہ تعریفی کلمات کہے ہیں ہمارے ہاسپٹل اور اس کی کارکردگی کے بارے میں. میں نے ان کو جو ہمارے سرجیکل ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ہیں سرجن محمد علی چیمہ صاحب کے ساتھ ملوایا، وہ بچہ ملوایا. وہ ایک نہایت یونیک آپریشن انٹرسیپشن آف انٹسٹائن کا انہوں نے کیا ہے جو 50 سال سے گجرانوالہ کی ہسٹری میں وہ نہیں ہوا. 3-4 مہینے کا وہ بچہ تھا چھوٹا، انتہائی کمپلیکیٹڈ اور مشکل آپریشن تھا تو وہ انہوں نے رسک لے کے وہ کیا ہے سوشل سیکورٹی ہاسپٹل گجرانوالہ میں. تو اللہ کا کرم، اللہ کا شکر کہ وہ بچہ سروائیو کر گیا ہے اور اسے اللہ پاک نے صحت دی ہے. اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ ہم سینٹرل میڈیکل سٹور گئے تو وہاں انہیں وہ میڈیسن وغیرہ انہوں نے دیکھی، چیک کی تو بڑے ہی خوش ہوئے کہ ملٹی نیشنل کمپنی کی میڈیسنز ادھر انہوں نے دیکھیں، چیک کی اور بہت خوش ہوئے. تو میں دوبارہ ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تو کہا جی کہ میں تمام اہلیان گجرانوالہ کو سوشل سیکورٹی ہاسپٹل ریکمینڈ کرتا ہوں. تو امپرومنٹ کی آپ نے بات کی تو امپرومنٹ کی گنجائش تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے، ٹاپ پہ پوزیشن تو ہمیشہ خالی ہی رہتی ہے. تو یہ 12 فروری کو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں صفائی ستھرائی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا بجٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں. تو ریوائز بجٹ میں وہ میں گیا ہوں اپنے ہیڈ آفس
3 ایک گلبرگ 5 لاہور. تو وہاں پہ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں وائس کمشنر صاحب جناب حامد ملی صاحب کا. ان کے ساتھ ریوائز بجٹ کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے تمام ہمیں جو ہے بجٹ جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کر دیا ہے جتنا ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے. تو ہمیں کوئی بھی وہ مسئلہ پرابلم ہو اس سلسلے میں تو کمشنر صاحب اور وائس کمشنر صاحب اور ہمارے ہیڈ آفس کی جو بڑی ایفیشینٹ ٹیم ہے وہ ہماری ضروریات پوری کرتی رہتی ہیں. اور ان کی یہ فنڈز کے بدولت جو وہ ہمیں وہ دیتے ہیں ایلوکیٹ کرتے ہیں ہم مریضوں کی بہتر خدمت کر سکے ہیں اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے سوشل سیکورٹی کے. جیسا ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہیلتھ جو ہے وہ انسانی زندگی میں صحت جو ہے وہ بڑی اس کی اہمیت ہے اور علاج معالجہ جو ہے وہ ہر جو ہے انسان کے ساتھ ہے. تو جو لوگ اس سہولت سے یا ابھی حاصل نہیں کر سکے یا محروم ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا نقصان ہے کہ وہ جگہ جگہ در بدر وہ جائیں اور اپنے پیسے وقت اور سب چیزوں کا اتنا ان کا سرمایہ اس نظر ہو جائے. ان کے لیے ایک نعمت ہے کہ وہ اپنا اس پروسیس جو ہے اپنا مکمل کر کے جو سوشل سیکورٹی کارڈ ہے اسے حاصل کریں. اس کے حاصل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی ساری ایک طرح کی ہیلتھ جو ہے وہ انشورنس ہو جائے گی اور ان کے جو ڈپینڈنٹ ہیں جیسا کہ ابھی 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بندہ اس ہاسپٹل سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ مستفیض ہو رہا ہے. تو وہ ساری ہر طرح کی لیب سے لے کے ہر شعبہ آلموسٹ جو ہے جتنے بھی ضروری ہیلتھ کے شعبہ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آپریشنل ہیں. اور یقیناً وہ لوگ ان سب سہولتوں سے آئی سی یو ڈائلسس اور گائنی پیڈ سرجری جتنے بھی بڑے بنیادی شعبہ جات ہیں ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے. آخر میں سی ای او ریڈ نیوز میاں عثمان سلیم نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوشل سیکورٹی اسپتال کی انتظامیہ جس طرح اسپتال کا انتظام و انصرام احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے وہ قابل تحسین ہے. انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا آئیے آپ خود ہی سن لیجئے. میں نے جو دیکھا ہے وہ میری بالکل بھی یہ کہہ لیں کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں تصور میں نہیں تھا میرے کہ سوشل سیکورٹی کا اتنا زبردست سسٹم ہوگا. اور میں نے ماشاءاللہ سے ایم ایس صاحب کو اور ان کے سٹاف کو سارے کو جتنا آنیسٹ دیکھا ہے, جتنا ان کو محنتی دیکھا ہے, جتنا اس کو پرسنل پین لے کے وہ چل رہے ہیں, اس حوالے سے میرے لیے تو اب تک میں نے ایسا کوئی ماڈل نہیں دیکھا ہے جس کے اندر غریب لوگ, لیبر طبقہ جسے کہہ لیں, ورکر طبقہ جسے کہہ لیں, جو اپنی ایک معقول فیس جو ان کی ڈپازٹ ہوتی ہے جس پہ گورنمنٹ رجسٹریشن دے رہی ہے, اس حوالے سے ایک عام بندے کو اگر اتنی بڑی فیسلٹیز مل رہی ہیں تو یقین مانیں کہ میں نے ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا ماڈل نہیں دیکھا ہے. سوشل سیکورٹی ہے, اس کے بارے میں میں نے بہت جتنی میری جانکاری ہے, لیکن اتنا ایکسٹریم آپ کہہ لیں کہ اس کی شفافیت جو ہے وہ میں نے پہلے نہیں دیکھی ہے. مطلب ان کا میڈیکل سٹور جو دیکھا ہم نے, اس کے اندر جتنے بھی وہ برانڈز دیکھے ہیں سارے ماشاءاللہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی میڈیسن ہے ان کے پاس, اور جتنا ہائیلی کاسٹ کے اوپر جا کے یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, تو ایک عام بندے کے لیے تو انتہائی ناممکن بات ہے کہ وہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ جیسے ایکسپینس جو ہے اپنی بیماری پہ جا کے بیچارہ افورڈ کر لے. تو یہ بہت ہی اچھا, گورنمنٹ کا بھی بہت اچھا, ہماری کا یہ کہہ لیں کہ ایک بہتر قدم ہے. اور اس کے اوپر سب سے جو خوشی کی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب جیسا اسٹاف, یعنی ایم ایس صاحب جیسا اور باقی جو ان کی ٹیم ہے, ایسی ٹیم کا ایک اپنی پوری محنت کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ اس کام میں لگنا, تو بلا شبہ اس کی مثال بھی نہیں ملتی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, جس بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں, ہم اپنا رول جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے ادا کر کے جائیں, کیونکہ ہم نے صرف یہاں کا ہی نظام نہیں جواب نہیں دینا, اللہ کے حضور بھی ہر بندے نے جواب دینا ہے. اور یہ ایک بہترین شعبہ ہے, اور اس شعبے کے اندر اتنی بہترین کارکردگی یہ اور بھی مطلب یہ کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے جس کو نصیب ہو وہی کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل سیکورٹی کے حوالے سے عموماً جو ایک کانسیپٹ ہے کہ مطلب
इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी इदारों के ऑनर्स होते हैं प्राइवेट इदारों के, जिन्होंने इनकी रजिस्ट्रेशन अपने लेबर की स्टाफ की देनी होती है, तो वो उमूमन इसके अंदर कंजूसी भी करते हैं और शायद इसके वो नौयत को नहीं समझते हैं कि इससे उनको फ़ायदा क्या पहुंचता है। मैंने आज जो अपनी आंखों से देखा है कि किसी भी वर्कर की जो भी एक फ़ीस होगी गवर्नमेंट की तरफ से, मामूली सी बड़ी फ़ीस होती है जो वो कलेक्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जाके जब यहाँ पे पेशेंट आता है और उसको बीमारी निकलती है, 5 लाख की, 10 लाख का इलाज पे ख़र्चा है, 20 लाख का इलाज पे ख़र्चा है, वो ये ख़ुद भी कर रहे हैं, उसको प्राइवेट के धक्के नहीं खाने पड़ते। और सबसे बेहतर बात यह है कि बाहर जो मेडिसिन्स मिलती हैं मोस्टली हम देखते हैं कि 2 नंबर और कॉपी और लो क्वालिटी की जो होती हैं कंपनीज़ होती हैं, ब्रांड्स होते हैं, तो ये सब भी आपको यहाँ पे वो भरपूर मिलता है। तो उन कारोबारी हजरात से, उन ऑनर्स हजरात से जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने स्टाफ को बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा के और उसमें रजिस्टर्ड करना, उनको मेरी दरख्वास्त है कि ये ज़रूर करें। किसी भी गरीब के लिए, किसी गरीब के बच्चे के लिए, वालिदैन के लिए, यानी उनकी फ़ैमिली के लिए ये बहुत ही बड़ी सहूलत है गवर्नमेंट की तरफ से। खुसूसन मैं अब गुजरांवाला में अगर कोई हॉस्पिटल किसी को भी रिकमेंड करूँगा तो मैं सोशल सिक्योरिटी का ज़रूर रिकमेंड करूँगा। वो इनका जो भी प्रोसीजर है कि वो उसी अपने रजिस्टर्ड पेशेंट को ही लेते हैं, या ये बता रहे थे कि अदर्स जो आते हैं लोग, वैसे भी किसी को ज़रूरत होती है तो ये पूरा हेल्प आउट करते हैं। तो बहुत अप्रिशिएटेड है जी, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। और जो डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की टीम जितनी मेहनत और खुलूस से काम कर रही है, अल्लाह पाक इनको भी अपने रहमत के साए में रखे, इनकी हिफाजत करे और इनकी इसी तरह मदद करे कि ये इसी तरह से अपनी मेहनत को जारी रखें। एक सरकारी अस्पताल में इतने बेहतरीन इंतजामात, बिलाशुबा इंतजामिया और उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट की काविशों का मुंह बोलता सबूत है। जरूरत इस अमर की है कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल गुजरांवाला की तरह दीगर सरकारी इदारों को भी उनकी तकलीद करते हुए अपने फराइज़ मनसबी बेहतर तरीके से सर अंजाम देने चाहिए। एंकर पर्सन मियां फारूक आरिफ, साथी रिपोर्टर्स के साथ रेड न्यूज गुजरांवाला। वेलकम बैक टू